بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین و ناظرین، یہ تھوڑی سی جنرل کی بات کر لیتے ہیں. اس کو آپ پراپر بلاگ اگر سمجھیں تو بھی ٹھیک ہے، نہ سمجھیں تو بھی ٹھیک ہے. یہی باتیں ہوتی ہیں سوسائٹی میں جو ہمیں کام کرتے ہیں تو یہ ہم پر اثر انداز ہوتی ہیں، چونکہ پاسٹ کا ایکسپیرئنس ہوتا ہے. تو اس لیے ہم جب دوستوں میں جاننے والا میں بیٹھتے ہیں تو یہ باتیں کر لیتے ہیں. یہ کوئی ہم انسسٹ نہیں کرتا کہ آپ یہ باتیں کریں یا نہیں، کوئی اس کا کوئی کریڈٹ کوئی دیتا ہے اور نہیں دینا چاہیے، نہیں ڈیمانڈ کرنا چاہیے. آج میں اس پر تھوڑی سی بات کرتا ہوں کہ کیونکہ میرا تعلق گورنمنٹ کالج سے رہا. 35 سال میں نے مختلف کالجوں میں مختلف پوزیشنوں میں بحیثیت لیکچرر، اسسٹنٹ پروفیسر، ایسوسیٹ اور پروفیسر اور پرنسپل یہ میں نے کام کیا. تو بعض چیزیں میں نے نوٹ کی کیونکہ شروع ہی سے میں لائک نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ میرے خیال میں جو میں نے اسلامیہ کالج میں پڑھا پشاور میں، تو میرے خیال میں کالج جو ٹیچر ہوتے ہیں، جو پروفیسر ہوتے ہیں، اس کو بہت بڑا اہمیت تھا. اسلامیہ کالج میں جو پرنسپل والے ہوتے تھے نا، تو آپ یقین کریں سرمن کے دن جمعہ کے دن سرمن ہوتا تھا سارے کالج کا. جو بڑا حال تھا ہمارا سب زیادہ اس دن پرنسپل نظر آتے تھے. ایک ان کے ساتھ اسکالر ہوتا تھا بڑا بڑا، بس اس کے علاوہ ہمیں پرنسپل نظر نہیں آتے تھے. اور کبھی اگر راستے میں ان سے ہینڈ شیک تو ہم بڑا فخر کرتے تھے کہ پرنسپل صاحب سے ملاقات ہو. تو یہ ایک ڈیکورم تھا، بڑی عزت کا ڈیکورم اور بڑا معزز طریقہ تھا. جن دنوں میں اسلامیہ کالج میں ایڈمٹ ہوا نا، تو ایک پروفیسر تھے پنجاب کے چودھری ہویا، بڑی زبردست پرسنالٹی تھی ان کی، بڑا خوبصورت آدمی. تو مجھ سے کسی نے کہا، مجھے اتنا پتہ نہیں تھا کہ چودھری صاحب ریٹائر ہو گئے ہیں اور شفٹنگ کر دی ہے. آج کل اس لیے آتے ہیں کہ اس بنگلے کی جس میں یہ رہ رہے تھے رینوویشن کرا، اس کو وائٹ واش کرا رہے ہیں، گملوں کو بھی رنگ دے رہے ہیں، ساری صفائی. یہ کہتے ہیں کہ اس بنگلے کا مجھ پر بڑا حق ہے، میں نے اس میں ساری لائف گزاری. تو یہ عجیب و غریب اور کتنے عظیم کریکٹر کے لوگ تھے. عبدالعلی خان ہمارے وائس چانسلر تھے، بہت گریٹ انسان تھے، بڑی شفقت رکھتے تھے، بڑا ڈیووٹڈ تھے. رات کو بھی کرتے تھے، کوئی اسٹوڈنٹ نظر آ جاتا پھر پتہ کرتے تھے کون سے اسکول میں، اور پھر وارڈن صاحب کو فون کرتے. یہ سارے باتیں ہوتی تھی. تو ایک بڑا آئیڈیل قسم کا ماحول تھا. اور ان پروفیسروں سے ہم نے کوئی ایسی بات نہیں سنی کہ جس سے آدمی احساس کمتری کا شکار ہو جائے. تو اگر ایکچولی یہ دیکھا جائے تو آدمی انفلوئنس ہوتا ہے ان سے، اور پھر آدمی چاہتے ہیں میں بھی ان کی طرح ہو جاؤں. ان کی طرح تو نہیں ہو سکتے ہیں، وہ تو بہت گریٹ لوگ تھے، لیکن ایسے خواہش ہوتی ہے تو پھر آدمی وہ پروفیشن اڈاپٹ کر لیتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں پروفیشن اس لیے اڈاپٹ کیا اس کو کام ہی کوئی نہیں. یہ ایسی بات نہیں تھی. ہمارے اس ٹائم میں جو نوکریاں موکریاں ہیں، جو لوگ میرے ساتھ کے بہت سے لڑکے، بلکہ میں خود بھی یہ پولیس میں ہم نے اپلائی کیا، تو وہ جو ہمارے ساتھ کے تھے وہ ایس پی اور ڈی پی او وغیرہ ریٹائر ہوئے، وہ ہم بھی ہو جاتے، لیکن ہمارا شوق نہیں تھا. اسی طرح فارسٹ ڈپارٹمنٹ تھا، دوسرے تھے. میرے ایک بھائی ہیں بڑے ریاض، ان کے ایزیلی انجینئرنگ میں ایڈمیشن، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، میرا سبجیکٹ جو فزکس ہے میرا چوائس ہے. اور ان کا چوائس ایسا صحیح تھا کہ انہوں نے بڑی پرامننس گین کی. مطلب جب بھی کوئی ان کا اسٹوڈنٹ مجھے ملتا تو میں یہ سمجھتا تھا یہ اسٹوڈنٹ نہیں ہے، یہ اس کا ڈسائپل ہے، یہ ان کا مرید ہے. سبجیکٹ میں تو ان کو کمانڈ بہت زیادہ تھا، لیکن ادروائز ایک کریکٹر کی بھی بات ہوتی ہے. بڑی تعریف ابھی تک لوگ کرتے ہیں. وہ پشاور یونیورسٹی میں تھرو آؤٹ لائف رہے. بہت پہلے ٹائم میں جب پی ایچ ڈی بڑے کم ہوتے تھے، ادھر ہوتے ہی نہیں تھے، تو انگلینڈ سے انہوں نے پی ایچ ڈی کیا. اور پھر وہ ڈائریکٹر لیبارٹری انہوں نے شوق سے بنائی فزکس ڈپارٹمنٹ میں، کہ جس سے سارے پاکستان کی یونیورسٹیوں کی لیبارٹری کو یہ کیمیکلس پرووائڈ ہوتے ہیں. بڑی محنت کی اور مختلف چیزوں میں ان کے. تو یہ بات کرتے ادھر آتے تھے تو میرے دوست ان کو کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ کوشش کریں وائس چانسلر بن جائیں، اس میں بڑی آمدن ہوتی ہے. تو
وہ کہتے ہیں کہ آنر ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ آنر دی جاتی ہے. اب میں ڈیمانڈ کر کے آنر دوں، اس سے تو بہتر ہے کہ آدمی ڈاکو اور کس سے چھین کر لے. تو یہ اگر مجھے کوئی آنر سمجھتا ہے وہ لگا دے، ورنہ میں ایز اے پروفیسر یونیورسٹی میں بہت اچھا فیل کر رہا ہوں، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہو رہی. ہمارا تھوڑا سا بدبختی یہ ہوئی کہ یہ یونیورسٹیاں بہت زیادہ بن گئی، اس کو یہ سارا کچھ نہیں ہے، کیونکہ 29-30 یونیورسٹیاں ہیں، بے تحاشا اسٹوڈنٹ ہیں، اور یونیورسٹیوں کے وائس چانسلر میرٹ پر نہیں لگتے. یہ ایک بہت بڑی ریالٹی ہے، براڈ ڈے ریالٹی اٹ از. وہ پھر بڑی اونچی حالتیں ہیں. میں نے ایک دفعہ بھائی سے پوچھا کہ یار یہ ادھر اکادمیہ ایڈیشنل سیکرٹری ہے، وائس چانسلر پیچھے کھڑا ہوتا ہے، یہ آگے کھڑا ہوتا ہے. یہ مطلب وائس چانسلر میرے خیال میں بڑا آدمی ہوتا تھا. انہوں نے کہا کہ یہ ٹھیک کرتا ہے، اس کے پاس وہ شاید ٹیسٹ ہونے کے لیے جاتے ہیں، اس کے لیے کیلکولیٹ جاتے ہیں. وہ پروفیسر نہیں ہے جو آپ کے ذہن میں ہے، یہ کوئی اور چکر ہے. تو پھر مطلب یہ ہے کہ ڈپارٹمنٹ ڈیگریڈ ہوا. پھر یہ یونیورسٹیاں بورڈ کھل گئے، ہر پروفیسر سے سنتے تھے جو فلانا بورڈ میں لگ گیا. وہی لگ گیا، کیا ہو گیا؟ کیا اس کو کوئی اللہ کا ولی بن گیا ہے، کتب بنا ہے، غوث بنا ہے، کیا بنا ہے، سائنٹسٹ بنا ہے، کیا بنا ہے؟ وہ کس سے سفارش کرا کے ایم میں پیٹ فضول اور اس کے سامنے ذلیل ہو کر تو کیا ہو گیا؟ آپ چھوڑ دو، اپنا کام کرو. ایک مجھے بات بڑا عجیب و غریب واقعات سننے میں آتے ہیں. مجھے ایک دفعہ آدمی کا پتہ چلا، شاہ یونیورسٹی میں تھا، 21 گریڈ میں ریٹائر ہو، ابھی 2 لاکھ پینشن لے رہا ہے. تو ہی واز ریپینٹنگ اپان ہز پاسٹ، اپنے پاسٹ پر وہ ریپینٹ کر رہا تھا، پچھتا رہا تھا. اور پچھتانے کی وجہ بڑی عجیب ہے، آپ بھی سن کر رہنا. وہ کہتے ہیں کہ میں کسٹم میں تھا انسپیکٹر، تو میرے ساتھ کے جو لوگ تھے تو انہوں نے بڑے پیسے کمائے. اب گورنمنٹ نے یونیورسٹی نے اسے اتنی آمدنی دی، اسے پی ایچ ڈی کرایا، اسے گریڈ 20 دیا، 21 دیا، پھر اس کو بنگلہ دیا. کوئی بات نہیں جناب، میرے پیسے بڑے کمائے. تو پیسے تو کمانے کے تو پھر اور بڑے طریقے ہوتے ہیں. میٹرک کے بعد آپ کسی کام پر لگ گئے. تو تھرو آؤٹ میں یہ اپنے نوکری میں بھی دیکھتا رہا کہ اپنے ڈپارٹمنٹ سے بہت کم لوگ سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں. ہمارے کچھ آئیڈیلس تھے ایسے جن کو ہم بڑے بہتر سمجھتے تھے، ایبٹ آباد میں بھی، پشاور میں بھی، یونیورسٹی میں، اسکول میں بھی، پرائمری اسکول میں بڑے بڑے لوگ. لیکن جنرلی میں ایک بات کرتا ہوں، اور پھر کہتے ہیں جی کہ اساتذہ کی ریسپیکٹ. او بھائی، ریسپیکٹ از ناٹ ڈیمانڈیڈ، اٹ کمز فرام کور آف دی ہارٹ آف سم ون. آپ ڈیمانڈ کرتے ہیں ریسپیکٹ، آپ کو شرم نہیں آتی؟ کیوں آپ کو کوئی ریسپیکٹ دے گا؟ کوئی پاگل ہوگی؟ اور اس کے لیے پھر چیپ حرکتیں کرنا. دیکھیں، ٹیچر جو بھی ہو، کالج، یونیورسٹی، اسکول جو بھی ہو، اس کا بہت بڑا کام ہوتا ہے. وہ تو ایک آئیڈیل ہوتا ہے. آئیڈیل جو ہوتا ہے تو وہ کوئی چیز ڈیمانڈ نہیں کرتا. آئیڈیل لوگ اکثر خاموش طبع ہوتے ہیں، یا وہ اگر ٹاکس کرتے ہیں تو سوسائٹی، لوگوں کے بارے میں، ریلیجن کے بارے میں، اس پرسنل ٹاکس نہیں کرتے. ہر جگہ آدمی کہ میری رسپیکٹ نہیں. وہ بھائی کیا رسپیکٹ ہے تمہاری؟ ڈیمانڈ کر رہے ہو. تم میں اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو لوگ خود کر دیتے. اور آدمی اس کا کانشیس کیوں ہو؟ رسپیکٹ آپ پیسے لیتے ہیں اور پڑھاتے ہیں، اس کے علاوہ تو آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ وہ امام ابو حنیفہ ہے، یا امام مالک ہیں، شافعی ہیں، کیا امام جعفر صادق کہ ڈیلی لوگ آتے ہیں لاکھوں ہزاروں کے حساب سے. اس میں ایک خلیفہ ہوتا تھا نا، منصور عباس کا سیکنڈ خلیفہ. تو اس نے ایک دفعہ ان کو، امام جعفر صادق کو بلایا اور ان سے کہا کہ آپ کو خدمت بتائیے. وہ انہوں نے کہا کہ محترم، بس کیا خدمت میں آپ سے، میرے اسٹوڈنٹ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے مجھے ان سے بلا لیا ہے، وہ بیچارے اکیلے بیٹھے. ڈیلی اتنے اسٹوڈنٹ آتے ہیں، میں ان کی خدمت کرتا ہوں، وہ مجھ سے سیٹسفائیڈ، میں ان سے سیٹسفائیڈ. تو بادشاہوں کے درباروں میں ہمارا کیا کام ہے؟ اب جناب، بادشاہ کا دربار کیا، ایک ایم پی اے کو ہوتا ہے، یا پروونشل منسٹر کو، اس تک پہنچنے کے لیے کیا کیا ضلالت کی جاتی ہے. اور جو لوگ معتبر بنتے ہیں ہمارے سامنے نا، ادھر کوئی وائس چانسلر بن گیا، سب سے زیادہ ضلالت یہ کرتے ہیں. ہمیں پتہ ہے اس چیز کا. When several times those who were our friends, we requested them not to do like that. یہ کیا عذاب آپ نے لائف کو بنا رکھا ہے؟ تنخواہ ٹھیک ملتی ہے، پینشن ٹھیک ملتی ہے، لوگوں آپ کی حالت بہتر ہے. اللہ کو خوف کھاؤ اور کنٹینٹڈ رہو. قرآن میں بار بار صبر کا ذکر ہے کہ دعا مانگو ساتھ صبر کی اور نماز کی. اللہ کو یاد کرو ساتھ صبر کی اور نماز کی اور زکات کی.
تو اس سے باہر ہم کیوں جاتے ہیں؟ کلاس میں ہم جاتے ہیں جناب، ہمیں کوئی اخلاقیات کی بات کرنا آتی نہیں ہے۔ چاہیے تو یہ نا جو کہتے ہیں آپ اسٹوڈنٹ ٹھیک نہیں ہیں تو ان کو آپ اخلاقیات 5-6 منٹ لیکچر دیں نا، آپ کیمسٹری کے لیکچر ہیں پھر بھی یہ لیکچر دیں، آپ فزکس کے ہیں یا آپ پولیٹیکل سائنس کے ہیں، ہسٹری کے جو بھی ہیں، لیکن اخلاقیات سے بڑھ کر تو کوئی لیکچر بھی نہیں۔ تو اس کی نہ اسٹڈی ہم کرتے ہیں، قرآن ہمارے پاس بک ہے، حدیثیں ہمارے پاس، اسلامک ہسٹری ہے، تو یہ چیزیں دیکھنی چاہیے نا۔ اور کورسز جو ہیں جناب، فلاسفی ختم ہو گئی، میرے خیال میں پشاور یونیورسٹی میں بھی اب وہ ڈپارٹمنٹ شاید ہی ہو، اسی طرح وہ ڈپارٹمنٹ ختم ہو گئے جو کہ نالج کی بنیاد تھے۔ تو ایک بازاری پن لوگوں میں، ہر چیز میں ایک مارکیٹ ہے، 10 نمبر کی مارکیٹ جس میں ہم رہ رہے ہیں معاشرت تو نہیں، یہ ایک مارکیٹ ہے، ورس مارکیٹ ہے۔ اس میں بعض اوقات آدمی کو اچھے لوگ ملتے ہیں تو آدمی بڑا خوش ہوتا ہے۔ میں پچھلے دنوں گیا ادھر، ہمارا نمبر 2 کالج ہے انڈیا میں، تو ادھر ڈاکٹر اظہر صاحب پرنسپل ہیں، مجھے ڈیو ٹو ہز ہیبٹس اینڈ ہز ہارڈ ورک آئی لائک ہم، ینگ ہے، تو انہوں نے مجھے میگزین دیا اپنے کالج کا، کہتے ہیں کہ اس کا فیڈ بیک دیں۔ ان کو فیڈ بیک کیا دینا تھا کہ میں نے جب وہ پڑھا تو اس میں اتنے بڑے بڑے اسکالر میں نے پائے۔ ایک پروفیسر ہے جی، انگلش کے اسسٹنٹ پروفیسر، تو ان کا آرٹیکل ہے، میں یہ سمجھا کہ پی ایچ ڈی کا پبلیکیشن ہے یہ، ڈاکٹر سردار احمد فاروق۔ آپ یقین کریں کہ یہ میں اس کو ایگزیجریٹ نہیں کرتا، لیکن اس ٹائم میں اتنی محنت اور اتنا بہترین آرٹیکل لکھنا، میں سمجھا پبلیکیشن ان کا پی ایچ ڈی کا، جب میں نے پوچھا تو نہیں، ان کے یہ 2 پیجز پڑھے، اس پر میں نے پھر 8-10 پیجز کا فیڈ بیک دیا، اور مجھے بہت اچھا فیل ہوا کہ یہ میرے جو نئے لوگ ہیں کہ کتنے محنتی اور کتنے اچھے، اس سے ان کے کردار کی جھلک بھی آتی ہے۔ دیکھیں ایک آدمی لکھنے کو بیٹھتا ہے نا، لکھنے پر بڑا ٹائم لگتا ہے، لوگ ریڈ نہیں کر سکتے ہیں تو رائٹنگ قدر کریں گے۔ تو میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ یہ پرنسپل صاحب سے میں نے ملنے گیا تو انہوں نے کالج کا میگزین مجھے دیا 2023 کا، تو اس میں یہ آرٹیکل میں نے دیکھے، میں بہت ہی خوش ہوا۔ یہ میں نے آپ کو انگلش کا سردار صاحب کا سردار کو میں نے بتایا تھا، 8 سیمسٹر کی اسٹوڈنٹ ہے ملائکہ افغان، لائف از ناٹ میڈ آف روزز، بہترین آرٹیکل اس نے لکھا، اس کو بھی میں نے فیڈ بیک کر کے ایک وہ لکھا کہا اس پر، اور 3-4 پیجز پر بھی میں نے لکھے۔ اسی طرح محمد حمزہ صاحب ہیں، لیکچر ان بایو انفارمیٹکس اور فائنڈنگ گریٹیٹیوڈ ان ہارڈ ٹائمس، یہ اتنا اسپریچول آرٹیکل ہے کہ اس کو پڑھ کر آدمی کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایمان میں اور زیادہ طاقت آتی ہے، آدمی کے مومن بننے میں اور زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ مسلمان تو ہوتے ہیں نا، بن مسلمان، لیکن مومن تو ہم نہیں ہوتے، تو یہ آدمی کو اس طرف لے جاتا ہے۔ یہ سردار صاحب کا ٹاپک تھا، کلیش آف اکنامک اینڈ ریلیجیس فنڈامنٹلزم۔ اسی طرح ایک 2 اور ٹاپک تھے، وہی دنجن صاحب کا تھا، ایٹیچیوڈ آف انڈیفرنس، بہترین یہ بھی آرٹیکل تھا ان کا، اور پھر اور بھی سارے سب کے ٹھیک ہوں گے، بھی سب کے ابھی تک پڑھ نہیں سکا، ٹول کٹ فار 21 سینچری ٹیچرز، رستم صاحب کا، ریسپیکٹ پروفیسر آف انگلش۔ تو یہ ہمیں انکریجمنٹ ہوتی ہے کہ چلیں یہ اس ٹائپ کے لوگ اپنے آپ کو مصروف بھی رکھتے ہیں۔ ویسے جنرلی ایک سوسائٹی میں بھی یہ ایک ٹرینڈ ہے کہ نہ کوئی کتاب پڑھتا ہے نہ کوئی کتاب لکھتا ہے۔ آپ یقین کریں، میں یہ پشاور یونیورسٹی میں اور ہزارہ یونیورسٹی میں جب ایک یہ لاسٹ میں میری ہسٹری کی پبلش کر رہا تھا تو ٹیکنیکل باتیں میں نے پتہ کرنی تھی، تو پشاور یونیورسٹی میں بھائی کے ساتھ پھرا تو انہوں نے معلوم کیا کہ یہاں پر بک رائٹر کوئی بھی نہیں ہے، ایم فل پی ایچ ڈی تھیسس والے تو ہیں، وہ تو اپنے اس کے لیے وہ بھی اچھا ہوتا ہے کریں۔ اسی طرح ہزارہ یونیورسٹی میں کوئی بک رائٹر، تو باہر کے لوگ بک رائٹنگ کرتے ہیں، یہ جو ملٹری مین ہوتے ہیں، جنرل وغیرہ اسٹیبلشمنٹ کے جو ہوتے ہیں نا لوگ، میرے پاس اب اس بک کو لکھنے کے لیے چونکہ ایسٹ بنگال کے بارے میں تھی تو سارے جنرلز کی بک تھیں، انڈین جنرلز، پاکستانی بنگلہ دیشی فریڈم فائٹر جنرلز اینڈ ملٹری آفیسر، بیوروکریٹس آف پاکستان، اس ٹائپ کی۔ اس میں کسی پروفیسر کی، ایک وائس چانسلر کی بک تھی، لیکن اس میں ان ایونٹس کا ذکر نہیں تھا۔ تو یہ میرے خیال میں، شاید میرا خیال غلط ہو، لوگ ٹھیک کہتے ہیں، یہ ایک بہترین پروفیشن ہے جس میں دیکھیں آدمی انڈیپینڈنٹ رہتا ہے،
ना आपका कोई खास ऑफिसर है, कोई भी नहीं है, एक प्रिंसिपल होता है, वो ठीक आदमी होता है, और ना आपका कोई मातात है। किसी को आपने खुश नहीं करना है। बाकी डिपार्टमेंट में तो चूंकि इस तरह के गड़बड़ पैसे आ जाते हैं बाज में ना, तो वो अपने लोगों को खुश करने लगते हैं। जब आदमी दूसरे को नाजायज़ तरीके से खुश करेगा तो खुद उसकी सेटिस्फेक्शन ख़त्म हो जाएगी। ज़ाहिर आप अल्लाह को क्यों ना खुश करें। आपके पास एक बुक पड़ी हुई है अल्लाह की, इस प्रोफेशन में कम से कम इतना टाइम होता है कि सब्र के साथ, इस्तिकामत के साथ आप इबादत भी कर सकते हैं और लोगों की खिदमत भी कर सकते हैं और अपने नफ्स को सेटिस्फाइड कर सकते हैं। सिर्फ रिस्पेक्ट आप में पैदा होती है। मैं एक कॉलेज में गया, तो पहले दिन में मैं एज ए प्रिंसिपल गया, तो मैंने देखा कि सामने जो सबका प्रिंसिपल था उनका फ़ोटो लगा हुआ था, और जनाब साहब का यानी कायद साहब का और लाम साहब का फ़ोटो बैकग्राउंड में था वो पीछे की तरफ। तो मैं हैरान रह गया वीएन पर। मैंने कहा कि ये क्या होता है। फिर मैंने उनको कह दिया बाबू साहब को कि कायद साहब का और लाम साहब का ये आगे करें, उनको पीछे ले जाए। अब बजाय दे कि वो मुझे अप्रिशिएट करते, उनको डर पैदा हुआ कि मैं इनका फ़ोटो उतार लूँगा। भाई फ़ोटो क्या होता है। तो मुझे डेली यहाँ करके थे कि आप अपना फ़ोटो लगाएं क्योंकि आप प्रिंसिपल। तो मैंने कहा कि आपको हटाता नहीं और अपना नहीं लगाता। अब ये छोटी छोटी चीज़ों से पता चलता है ना कि आदमी का विजन क्या है, उसकी सोच क्या है, वो किस हद तक। हम तो एजुकेटेड, तो ये एजुकेशन तो हमारी मजबूरी है। BA करके हमें कर लिया, पहले होता था BS होता है, उसके बाद होता। ये ऐसी कोई खास बात नहीं है यार, आदमी कर लेता है। आपने what you learned from that education, either you are really educated or just you are passing time and bluffing in this cheap activities. तो बहुत सी ऐसी बातें हैं कि हम मतलब इंसानियत को भी छोड़ देते हैं। और स्टूडेंट को मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया कि इस पर लेक्चर देना चाहिए, अखलाकियात पर, जो भी सब्जेक्ट हो आपका, क्योंकि स्टूडेंट का आइडियल आम है। पेरेंट्स से ज़्यादा स्टूडेंट का आइडियल टीचर होता है। ये मैं आपको बताऊँ, साहब थे, बड़े ग्रेट इंसान थे, यानी साहब, ही वाज फ्रॉम जेलम, स्वाद सर उसमें। तो वो मुझे कहते थे कि तुम पहले आदमी हो कि इस तरह एक बाग स्टडी, तो लोग वो दुकान पर साइकिल स्टाइल करके नोट छोड़ देते हैं, स्टूडेंट को कह देते हैं। मैंने कहा वो भी मैं कर दूंगा, लेकिन लेक्चर देना मेरा शौक है। इतनी बड़ी जितनी स्ट्रेंथ में लोग ज़्यादा हों तो खुश होते हैं। तो अपना शौक जो है, जिस चीज़ के साथ, उसके साथ जो आपको अटैचमेंट है, कोई उसकी तारीफ करे ना करे, आपका ज़मीर आपके साथ है, आप बड़े खुश रहेंगे। तो ये एक एहसास कमतरी का शिकार बाज़ हमारे लोगों में पाया जाता है। वो कहते हैं जी हम कुछ नहीं है। भाई आप बहुत कुछ हैं, आप बहुत बड़े आदमी हैं, अल्लाह ने आपको बहुत कुछ दिया, अल्लाह ने आपको इल्म दिया, इतनी बड़ी तनख्वाह भी दी है। ये देखें, हम जब वो लगे नौकरी पर 1000 रुपये तनख्वाह थी, हमसे जो पहले थे वो 450 रुपया ले रहे थे, लेकिन कितने रिस्पेक्टेड लोग थे। तो मुझे तो अपने प्राइमरी स्कूल के जो टीचर वो सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टेड नज़र आए। फिर हाई स्कूल में बस टीचर थे बहुत अच्छे, कॉलेज में, उसमें यूनिवर्सिटी में। तो इनसे तो लर्निंग होती है, वरना बास चीज़ें तो आदमी प्राइवेटली घर में पढ़ लेता है। लर्निंग होती है इन लोगों से, और इनको जिनसे लर्निंग हो उनको नहीं चाहिए कि लोगों के सामने कोई ऐसी बात करें जिससे अगर वो खुद खुदा न ख्वास्ता ऐसा से कमतरी का शिकार हैं तो लोग भी हो जाए, फिर वो प्रोफेशन में ज्वाइन करें। तो अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह में तौफीक दे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा, मेरा बाज़ बड़े अजीम लोगों के साथ टाइम गुजरा। इधर काजी मुनीर साहब होते थे, बहुत ग्रेट आदमी थे, इंग्लिश के प्रोफेसर थे, हमारे मट्टू कॉलेज मंडिया के चेयरमैन भी रहे, वो प्रिंसिपल रहे, फिर बोर्ड के चेयरमैन। इस तरह बशीर साहब थे, फिर इसके प्रोफेसर। कितने ग्रेट आदमी, आप तो सब्र नहीं कर सकते। उनकी जो हर एक बात होती थी, मैं कहता हूँ कि वो हमें उस वक्त लिखना चाहिए थी अक़वाल ज़री में। वॉज अ ग्रेट मैन, और इतने सिंपल थे। उनके साथ हम शौक से कंपनी करते थे। अभी तो बहुत कम लोगों के साथ कंपनी होती है ना, उनके साथ शौक से कंपनी हम करते थे। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि आपके साथ कंपनी करने को बड़ा दिल करता है, कोई दिन रखें और ये कोई जगह रखें। तो मैं मेरे वेल विशर होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, लेकिन मैं अक्सर सोचता हूँ कि इसके साथ मैं बात क्या करूँगा, क्योंकि बात शुरू होती है बैक बाइटिंग से और ख़त्म होती है बैक बाइटिंग से। बैक बाइटिंग मीन आप किसी का कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं। अगर वो उसमें ऐब है तो फिर चुगली है, लेकिन चुगली के साथ उसकी
آپ گناہ بھی اپنے سر لے رہے ہیں، اور اگر عیب نہیں ہے تو اس کی کریکٹر اسیسینیشن کر رہے ہیں۔ یہ باتیں جو ہیں ہمیں کسی اور طرف پر لے جاتی ہیں، ہم سیٹسفیکشن فیل نہیں کرتے ہیں، اور اس قسم کی لاجانی باتوں میں آ کر ہمارا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے۔ تو کیوں نہ ہم اپنی نماز پر کنسنٹریٹ کریں، قرآن پر کنسنٹریٹ کریں۔ اچھی کمپنی ملتی ہے تو ویل اینڈ اوکے، نہیں ملتی ہے تو گزارا کریں اس طرح۔ لیکن یہ کوئی ٹاپک نہیں ہے کہ میں کسی کے خلاف باتیں کرتا رہوں پورا گھنٹہ ایک گھنٹہ، اس سے میں اندر اپنے آپ سے کھوکھلا جاؤں گا، میرا ضمیر مجھے ملامت کرے گا۔ تو میں اپنے اچھے لوگوں کو کیوں نہ یاد کروں گا، اپنے اللہ کو کیوں نہ یاد کروں گا، اپنے رسول کو۔ آج کا ویلاگ اسی طرح ختم کرتے ہیں۔ تھینکس اے لاٹ۔ اس کو سبسکرائب کر دیں، اس کو سنیں، سبسکرائب کر دیں، مہربانی۔